اگر آپ شادی شدہ ہیں اور اولاد نرینہ یعنی لڑکے کے طلبگار ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے۔ اس ویڈیو کے اندر انتہائی آسان اور بالکل چھوٹا سا عمل آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، کچھ پڑھنا نہیں ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حمل کے ابتدائی دنوں میں ہی آپ نے وہ عمل کرنا ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کے ہاں لڑکا ہی پیدا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں روحانی بک یوٹیوب چینل، میں ہوں مفتی بلال احمد قادری۔ جب شادی ہوتی ہے، شادی ہونے کے بعد انسان کی سب سے زیادہ جو اس کو اس چیز کے اوپر ہوتی ہے کہ جلد سے جلد اولاد ہو جائے، اور اس میں بھی انسان کوشش کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے وہ نیک اور صالح دے۔ اور اس کے بعد جو سب سے مین اور اہم چیز ہوتی ہے وہ عموماً یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بیٹا عطا کرے، کیونکہ دیکھیں جہاں بیٹا نعمت ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے بیٹی کو رحمت بھی بنایا ہے۔ اور جیسے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس لڑکی کو پہلی بیٹی ہو وہ لڑکی جو ہے بابرکت ہوتی ہے۔ لیکن ہمارا جو معاشرہ ہے، اس معاشرے کے اندر جب عورت شادی کے بعد بچیاں اس کی پیدا ہوں، لڑکیاں پیدا ہوں، تو لوگ اس کو حقارت سے دیکھنے لگ پڑتے ہیں، حالانکہ اس میں عورت کا کوئی قصور نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے صاف ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ او یزوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ فرمایا کہ جس کو چاہتے ہیں بیٹیاں عطا کرتے ہیں، وَیَهَبُ لِمَن یشاء الذُّکُورَ جس کو چاہتے ہیں بیٹے عطا کرتے ہیں، او یزوجہم ذکرانا و اناثا اور جس کو چاہتے ہیں بیٹے بیٹیاں دونوں عطا کرتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں ہم بانجھ کر دیتے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک کن ہے، اس کی جو مرضی ہے۔ لیکن ہم لوگ پھر کہیں ایسے میں نے خود دیکھے ہیں کہ بیٹیاں پیدا کرنے پہ یہاں تک کہ طلاق بھی ہو جاتی ہے، دوسری شادی کروا دی جاتی ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے نصیب میں لکھ دیا ہوتا ہے، تو اس لیے نہ اس میں مرد کا قصور ہے نہ ہی اس میں عورت کا قصور ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کن ہے یہ۔ کیوں؟ میں نے بہت سارے ایسے دیکھے ہیں، میرے پاس بھی آتے ہیں، وہ دوائیاں بھی لیتے ہیں، ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، بعضوں کو اولاد نہیں ہو رہی ہوتی، اتنی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، ہر طرح کا علاج جو لاکھوں روپیہ علاج کے اوپر لگا دیا، لیکن اولاد نہیں ہو رہی۔ لیکن ایک طرف وہ کئی میرے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ کیسے ہو گیا۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اور وہ مثلا کوشش کرتے تھے ان کی جو لونڈی تھی کہ اس سے بچہ پیدا نہ ہو، ہر طرح کی کوشش کرتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں دریافت کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ دیا وہ تجھے ضرور ملے گا، چاہے تو جو مرضی کر دے۔ کچھ عرصے بعد آیا تو اس نے کہا جی میری لونڈی تو حاملہ ہوگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں نے نہیں تجھے کہا تھا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، جو اس نے لکھ دیا اس کی وہ صورت کوئی نہ کوئی صورت نکل آتی ہے۔ اس لیے جو اولاد ہوتی ہے وہ سراسر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، نہ اس میں مرد کا اختیار ہے نہ اس میں عورت کا اختیار ہے۔ اگر عورت کا اختیار ہو تو وہ عورت، کئی میں نے ایسے دیکھے 5 بچیاں ان کی ہوتی، وہ عورت کو اختیار ہو تو وہ کیوں بچیاں پیدا کرے؟ ٹھیک ہے، یہ مرد کو اگر اختیار ہے تو وہ کیوں بچیاں اس کے ذریعے پیدا ہوں؟ وہ یہی چاہے کہ ہر دفعہ مجھے لڑکا پیدا ہو۔ اس لیے اس چیز کے اوپر سے باہر نکلنا چاہیے۔ لیکن پھر بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو خواتین عمل کرتی ہیں اور اس وظائف بھی کرتی ہیں، چیزیں کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ضرور جو ہے وہ نیک اور صالح بیٹا عطا فرما دیتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر بھی ہم انتہائی آسان سا وظیفہ آپ کے سامنے لا رہے ہیں۔ یہ حمل کے ابتدائی دنوں میں کرنا ہے، جب آپ کو پتہ چل جائے کہ حمل ہو گیا ہے، پازیٹیو آ گیا، اس کے بعد آپ نے قرآن مجید کی ایک سورت ہے، سورت یوسف، یہ آپ نے کسی سے لکھوا لینی ہے، لال روشنائی سے کاغذ کے اوپر، ہاتھ سے لکھوانی ہے، پرنٹ ہوئی نہ ہو، ہاتھ سے لکھوانی ہے، اس کو تعویذ بنا کر گلے کے اندر پہن لینا ہے حمل کے ابتدائی دنوں میں، اور جب تک وضع حمل نہ ہو جائے یعنی ڈلیوری نہ ہو جائے اس وقت تک اس کو اتارنا نہیں ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے، ٹھیک ہے، کبھی امید ہے کہ انشاءاللہ لڑکا ہی پیدا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ انتہائی آسان ہے، نہ آپ کو کچھ پڑھنے کی ضرورت ہے نہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے، خود لکھ لیں یا کسی سے لکھوا لیں، انشاءاللہ العزیز وہ عمل آپ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو نرینہ اولاد عطا فرمائے گا۔ تو جو نرینہ اولاد کی ظاہر بات ہے ہر انسان خواہش رکھتا ہے، جیسے کہ بعض انبیاء کے حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید کے اندر ہے کہ وہ فرماتے تھے یارثنی و یارث من آل یعقوب، کہ مجھے ایسا وارث عطا کر جو
मेरा और आले याकूब का वारिस हो। ठीक है। इसी तरह कुरान मजीद के अंदर एक और आयत है, रब्बी ला तज़रनी फ़र्दन व अंत खैरुल वारिसीन। जब हमल हो जाए उसके बाद इसकी कसरत करें, इंशाअल्लाह लज़ी उनके यहाँ लड़का पैदा होता है। और एक और जो रवायात चलती आ रही है कि हर वो शख्स कि जब उसको हमल, भाई औरत को हमल हो जाए तो वो ये नीयत कर ले कि जो अल्लाह ताला मुझे औलाद देगा उसका नाम मैं मोहम्मद रखूँगा। तो फरमाते हैं कि उस शख्स के घर में भी लड़का पैदा होता है। तो ये चंद टिप्स हैं, इंशाअल्लाह लज़ीज़ को करें, अल्लाह ताला ज़रूर अपने फजल व करम से औलाद बेटे की नेमत से नवाज देगा। ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने बहुत ही शॉर्ट करके आपके सामने औलाद नरीना के हवाले से आपके सामने वजीफ़ा रख दी। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दें, दोस्तों आपके साथ शेयर करें। मिलेंगे इंशाअल्लाह लज़ीज़ पे किसी अच्छी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और नई वीडियो से बाखबर रहें।